السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے کرسمس۔ یہ کہتے ہیں اجتماعی مسیح کو، مسیح کے لیے اکٹھا ہونا۔ مفہوم یہ ہوگا یوم میلاد المسیح منانے کے لیے اکٹھا ہونا، جمع ہونا۔ یہ نصارہ کا تہوار ہے جو کہ 25 دسمبر کو دنیا بھر کی عیسائی اقوام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش یعنی عید میلاد المسیح، جو کہ کرسمس کے نام پر منائی جانے والی ایک تقریب ہے۔ اب اس بات کو سامنے رکھ کر جو چیز واضح اور سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ پیدائش کے دن یعنی سالگرہ منانا، برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ کیک کاٹنے کی رسم بھی عیسائیوں کی ہے۔ بعض عاقبت نا اندیش مسلمان بھی عیسائیوں کی اندھی تقلید میں سالگرہ منانے لگے ہیں، بلکہ نصرانیوں کے ساتھ مل کر کرسمس کیک بھی کاٹتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے نہ صرف یہود و نصارہ اور دیگر کافر قوموں کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا بلکہ ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اب یہ آپ نے دیکھنا ہے، جس نے نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کی وہ نیک ہوگا اور میدان محشر میں بھی انہی کے ساتھ ہوگا، اور جس نے کافر یا فاسق لوگوں کی مشابہت اختیار کی وہ انہی کے طریقے اور راستے پر ہوگا۔ جب کوئی شخص ظاہری طور پر کسی قوم کے چال چلن میں مشابہت اختیار کرتا ہے تو آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں اس کا باطن بھی انہی کے رنگ میں رنگنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنی شناخت اور پہچان ختم کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کفار کی مماثلت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے، جس طرح سے عیسائیوں نے عید میلاد المسیح منانا شروع کیا اور مسلمان بھی بناتے ہیں، مسلمان بھی عید میلاد النبی منانا شروع ہو گئے۔ جس طرح عیسائی اپنی تقریب میں کیک کاٹتے ہیں تو مسلمان بھی کاٹتے ہیں۔ اللہ اکبر! مسلمان تو اپنے پیارے نبی علیہ السلام کا نام مبارک کیک پر لکھ کر اس پر چھری چلاتے ہیں اور میرے نبی علیہ السلام کے گنبد خضرا کا ماڈل بنا کر اس کے آگے مجرا کیا جاتا ہے اور بعد میں اسی ماڈل کو کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! آج کے مسلمان کی یہ کیسی محبت ہے! اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر حقیقی محبت کسی نے کی ہے وہ صرف اور صرف صحابہ نے کی ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے کی ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ جن سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے بھی راضی ہوئے۔ ان میں سے کسی نے میلاد نہیں منایا تو اگر یہ تعظیم کے لیے ہوتی تو صحابہ نہ کرتے، یا ہم ان سے زیادہ نبی کی تعظیم کر سکتے ہیں؟ نبی سے محبت کا اظہار ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے سے ہوتا ہے، نہ کہ محبت کے اظہار میں شریعت کی مخالفت کی جائے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، اسلام میں ایام پرستی کا کوئی تصور نہیں، کوئی تصور نہیں۔ اگر ایام پرستی کا اسلام نے لحاظ رکھا ہوتا تو ہر روز کسی نہ کسی نبی، ولی اور عظیم واقعے کی یاد میں ایک نہیں سینکڑوں جشن منائے جاتے اور امت مسلمہ کو سال بھر ایام پرستی سے ہی فرصت نہ ملتی کبھی۔ جبکہ عرض یہ کہ کسی شخصیت کے جنم دن کو تہوار کے طور پر منانا یا خود اپنی سالگرہ منانا یہ مسلمان نہیں مشرک اقوام کا طریقہ ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول کا فرمان دل کی گہرائیوں سے پھر سنیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ اکبر! نبی علیہ السلام نے 20 مرتبہ مختلف معاملات زندگی کے متعلق فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، کہیں فرمایا مجوسیوں کی مخالفت کرو، کہیں ملتا ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو۔ اللہ اکبر! آج رسول کی بات کو نہ جھٹلائیں، مان لیں، تسلیم کر لیں اور عہد کر لیں کہ ہم کفار کی، ہم مشرکین کی، ہم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہیں کریں گے، مماثلت اختیار
اختیار نہیں کریں گے اور رسول کی بات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے اور ہو کر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور ہو کر دکھائیں گے بھی۔ ہم میں سے ہر ایک کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں، ہم کس کی تقلید کر رہے ہیں، ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، ہم کس کی مماثلت اختیار کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر سچے دل سے سمجھنے اور صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔